منورہ ہے۔ جب وہاں پہنچے حضور کے ساتھ ہیں، اب کیا ہوا؟ آنے والے جب آدمی آتے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، پہلے وہ صدیق اکبر کو سلام کرتے ہیں۔ توجہ آپ مل جانے، پہلے وہ صدیق اکبر کو سلام کرتے ہیں۔ آنے والا ہر آدمی اس علاقے کا جو بھی آتا ہے پہلا سلام کرتا ہے صدیق اکبر کو۔ آپ سمجھ گئے انہوں نے حضور کو پہچانا ہی نہیں ہے، انہوں نے مجھے نبی سمجھ لیا ہے۔ آپ اٹھے، چادر لی، حضور کے سر انور پہ یوں سایہ کر دیا۔ آنے والوں نے پھر سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ نہیں ہیں، یہ ہیں۔ حضور نے تو اپنا عکس، اپنا جمال، اپنا حسن جس ہستی پہ ڈالا ہے وہ صدیق کی ذات گرامی پہ ڈالا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، وہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس کی عظمت کا عالم یہ ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی دعوت کی۔ حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں، اس کو امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں تحریر کیا ہے۔ جب صحابہ کی حضور نے دعوت کی، صحابہ آتے گئے، حضور ایک لقمہ توڑ کے دیتے گئے، ہر آنے والے صحابی کو ایک لقمہ توڑ کے دیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر آئے، حضور نے ایک لقمہ دیا، وہ کھا رہے تھے، حضور نے دوسرا دے دیا، وہ کھا رہے تھے، حضور نے تیسرا دے دیا۔ میرے بھائیوں اتنا بڑی بات، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور آپ نے باقی صحابہ کو ایک ایک لقمہ دیا ہے اور صدیق کو آپ نے 3 لقمے دیے ہیں، خیر تو ہے؟ فرمایا ہاں، اس کی وجہ یہ ہے جب میں نے پہلا لقمہ دیا وہ کھا رہے تھے، جبریل امین بول اٹھے ہنیئا لک یا عتیق، اے جہنم سے آزاد انسان مبارک ہو، اللہ کا نبی تجھے لقمے کھلا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل کی آواز سن کر میں نے دوسرا لقمہ دیا، میکائیل بول اٹھے ہنیئا لک یا رفیق، اے نبی کے دوست تمہیں مبارک ہو، اللہ کے نبی تمہیں لقمے کھلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے تیسرا لقمہ دیا، جب تیسرا لقمہ کھا رہے تھے خود اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہنیئا لک یا صدیق، اے صدیق تجھے مبارک ہو، میرا نبی تجھے لقمے کھلا رہا ہے۔ اللہ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت انسان ہیں، وہ عظیم مرتبت انسان ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ میرا صدیق وہ لباس پہن کے آیا، بٹن کی جگہ کانٹے تھے لگائے ہوئے قمیض کے اوپر، یہاں پر سینے پر، تو جبریل امین حاضر ہوئے۔ جبریل امین نے عرض کی اللہ کے رسول صدیق اکبر نے آپ کیسا لباس پہن رکھا ہے؟ میں نے کہا جبریل اس نے تو سارا مال میرے اوپر خرچ کر دیا ہے، اس نے کچھ بچا کے نہیں رکھا، سب کچھ میرے اوپر خرچ کر دیا ہے۔ کہا حضور اللہ کے سلام دیجئے اپنے صدیق کو اور ان سے کہیے کہ اللہ نے تمہیں یہ حالت دی ہے، کیا تم اس حالت پہ راضی ہو کے نہیں ہو؟ اللہ یہ فرما رہا ہے۔ میرے بھائیوں جب سیدنا صدیق نے سنا، عرض کی انا راضٍ عند ربی، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں۔ 3 مرتبہ یہ کہا۔ میرے بھائیوں اس امت میں تنہا صدیق ہیں جن کی راضی ہونے کے لیے اللہ خود پوچھ رہا ہے صدیق تیری حالت تو یہ ہے، کیا تو راضی ہے یا نہیں ہے؟ اور علامہ اقبال نے کیا ترجمانی کی ہے، آپ ذرا غور کریں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے بھائیوں وہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ ذوالجلال نے حضور سے اس قدر محبت دے رکھی تھی، اس قدر محبت دے رکھی تھی، جب صحابہ سے پوچھا گیا تمہاری پسندیدہ چیزیں کیا ہیں، اور صدیق اکبر سے پوچھا گیا تمہاری پسندیدہ چیزیں کیا ہیں، کیا جواب دیا؟
کہا میری زندگی میں 3 چیزیں پسند ہیں. کیا؟ النظر الی وجہ رسول اللہ و انفاق مالی علی رسول اللہ. میری نظریں ہوں حضور کا چہرہ انور ہو. اور میں یہ بات ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، چہرہ نبوت کو اور وجود نبوت کو پوری زندگی جس نے سب سے زیادہ دیکھا ہے وہ بھی صدیق اکبر ہے، اور وجود نبوت کو اور چہرہ نبوت کو وصال کے بعد قیامت تک کے لیے زیادہ دیکھنے والے بھی صدیق اکبر ہیں. ان کی نظریں حضور کے چہرے پہ ہیں. اور پھر حضور کا ارشاد گرامی عرض کی اے اللہ میں نے غار کا ساتھی بنایا ہے ابو بکر صدیق کو، اور میرے ابو بکر کو میرے حوض کا بھی ساتھی بنا دینا. صحابہ کہتے ہیں ایک دن ہم نے بڑا وہ عجیب منظر دیکھا. حضور مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ اس طرح ہیں، دائیں جانب صدیق اکبر ہیں، بائیں جانب فاروق اعظم ہیں، درمیان میں حضور ہیں. اس طرح یوں ٹہلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. صحابہ کی نظریں جمی ہوئی ہیں. جب صحابہ یوں دیکھ رہے تھے ٹک ٹکی باندھ کر، حضور نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح آج تم ہمیں دیکھ رہے ہو درمیان میں ہوں، دائیں جانب صدیق اکبر ہیں، بائیں جانب فاروق اعظم ہیں، جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے اسی حالت میں پیش ہوں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں وہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے برملا فرمایا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا کے جا رہا ہوں سوائے صدیق کے احسان کے. ان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، قیامت والے دن اللہ ہی چکائے گا. وہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی محبت کی کیفیت کا یہ عالم تھا، سائل آتا ہے مانگنے کے لیے. یہ ابتدائی دور ہے، صحابہ کے گھر اور جیبیں خالی تھیں. حضور نے کہا اسے دو. کچھ نہیں ملا تو قریب سیدنا صدیق کے جیب میں ڈالا ہاتھ، بالکل تھوڑی سی رقم انتہائی کم سی نکلی، نکال کے دے دی. سیدنا صدیق کی حالت تھوڑی سی بدلی حالت. حضور نے جب سنبھل گئے فرمایا ابو بکر کیا میں نے تیری جیب سے رقم نکال کر سائل کو دی ہے، اس وجہ سے تیری حالت بدل گئی؟ میرے بھائیو اس شاقان مصطفیٰ سنو کیا جواب دیا. عرض کی حضور اس وجہ سے نہیں بدلی کہ آپ نے میری جیب میں ہاتھ ڈالا ہے، آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ نے صدیق کے مال کو بھی اپنا مال سمجھا ہے. آپ نے صدیق کے مال کو بھی اپنا مال سمجھا ہے. اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیا چیز پیش کریں ہم، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. حضور ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہم اسی جانب آتے ہیں. مماثلت تھوڑی سی میں پھر عرض کرتا چلا جاؤں. میرے بھائیوں 63 برس زندگی حضور کی، 63 برس زندگی سیدنا صدیق اکبر کی. حضور کو زہر دیا گیا اور زہر دینے والی عورت یہودیہ تھی. حضور کے ساتھ ایک صحابی تھا، وہ شہید ہو گئے، حضور بچ گئے. جب سیدنا صدیق کو زہر دیا گیا ان کے ساتھ بھی ایک ساتھی تھے، دینے والی عورت بھی یہودیہ تھی، وہ ساتھی شہید ہو گئے، آپ زندہ بچ گئے. مسئلہ دیکھیں ذرا. حضور کا وصال مبارک ہوتا ہے پیر کو، سیدنا صدیق کا وصال بھی ہوتا ہے پیر کو. حضور کے وصال مبارک سے 15 دن پہلے حضور کو بخار ہوتا ہے، صدیق کو 15 دن پہلے بخار ہوتا ہے. اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جس دن حضور کا وصال ہوتا ہے وہی دن صدیق کے وصال کا ہے. اور جس چارپائی پر صدیق اکبر کو غسل دیا گیا اسی چارپائی پر حضور کو غسل دیا گیا تھا. اور جس حجرہ مبارک میں حضور کو ہمیشہ کے لیے لٹا دیا گیا اسی حجرہ مبارک میں صدیق اکبر کو لٹا دیا گیا ہے.
پھر میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، جس طرح حضور کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا، ان کا سر گردن الگ کی گئی، اس طرح سیدنا صدیق کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت بھی ہوئی، ان کا سر بھی الگ کیا گیا۔ اور حضور کے حیات طیبہ میں پہلی جنگ جو ہوتی ہے جنگ بدر، 14 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، اور حضور کے وصال مبارک کے بعد جو پہلی جنگ ہوتی ہے سیدنا صدیق کی قیادت میں، وہاں پر بھی 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، حضور کے وصال مبارک کے بعد بڑے بڑے فتنے آئے، بڑے بڑے فتنے آئے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی خلیفہ ہوتا کنٹرول نہ کر سکتا، یہ صدیق اکبر کی فراست تھی، آپ کنٹرول کر گئے۔ کہیں لوگ نماز کی بغاوت کر رہے ہیں، کہیں زکوٰۃ کی بغاوت کر رہے ہیں، کہیں لوگ ختم نبوت کے منکر ہو رہے ہیں۔ یہ سیدنا صدیق کی عظمت کو سلام ہے کہ آپ اتنا ثابت قدم تھے، اتنا ثابت قدم تھے، اتنا مستقل مزاج تھے کہ آپ کو کوئی چیز دائیں بائیں ہلا نہیں سکی۔ آپ نے اتنا اسلام کی خدمت کی ہے، کوئی اور صحابی نہیں کر سکا۔ ذرا اس بات پہ غور کریں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چلو میں وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ آج یہ بھی نظریہ ہے حضور فوت ہو چکے ہیں، حضور اللہ کے ہاں زندہ ہے، قبر انور میں زندہ نہیں ہے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ آئیے اس پہلے انسان اور پہلے مسلمان صحابی کا عقیدہ دیکھیے۔ جب فوت ہونے قریب وقت آیا، کہا مجھے غسل دینا، کفن دینا اور جنازہ پڑھنا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے حضور کے روضہ انور پہ لے جانا، سلام پیش کرنا، اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے تو اندر دفن کر دینا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ میں پوچھتا ہوں، اگر سیدنا صدیق کی وصیت غلط تھی، ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ حضور زندہ ہے، چلو انہوں نے عشق میں محبت میں یہ سارا کچھ پروگرام بنا لیا تھا، سیدنا فاروق اعظم تو موجود ہیں، سیدنا عثمان غنی تو موجود ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ تو موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ صدیق نے گپ شپ لگائی تھی، چھوڑو لے جاؤ جنت البقیع میں، لیکن نہیں، ان تمام صحابہ کا عقیدہ یہی تھا، صدیق کا عقیدہ ٹھیک ہے، نظریہ ٹھیک ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ حضور زندہ ہیں، واقعی زندہ ہیں، واقعی کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ اور میرے امام اہل سنت نے کیا خوب کہا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، قسم اٹھا کر، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضور آپ میری آنکھوں سے اوجھل ہوئے ہیں، آپ تو زندہ ہیں، اللہ قسم آپ زندہ ہیں۔ اور یہی عقیدہ ہے سیدنا صدیق کا۔ چلو گئے، سلام پیش کیا، اجازت طلب کی، دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے، دروازہ کھولا نہیں ہے۔ سلام اور اجازت کے بعد جب اجازت عرض کر چکے، حضور اگر اجازت ہو تو آپ کے یار غار کو دفن کیا جائے، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ادخل الحبیب الی الحبیب، لیا دوست کو دوست کے پاس۔ اللہ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہی وہ عقیدہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے۔ 14 صدیوں کے بعد ہم بھی یہی کہتے ہیں، حضور زندہ ہیں، حضور زندہ ہیں، حضور زندہ ہیں۔ اور یہی عقیدہ تھا سیدنا صدیق کا کہ حضور زندہ ہیں۔ میرے بھائیوں، آخری بات، ٹائم ہو چکا ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اے امام زین العابدین، یہ تو ارشاد فرمائیے کہ سیدنا صدیق اور سیدنا فاروق اعظم کا مقام کیا ہے؟
امام زین العابدین نے کیا جواب دیا؟ او سوال کرنے والے، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو اب بھی چلا جا کر دیکھ لے، جیسے اب قریب ہیں زندگی میں بھی ایسے قریب یہی تھے حضور کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ 22 کو کوشش کریں ہر گھر میں اپنے بچوں کو بتلائیں، اپنے گھر میں ان کی اصالہ ثواب کی محفل کریں۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔